درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمیں فضائل درود میں ملتی ہیں، مگر ایک حدیث جو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت زبردست اس میں ریوارڈ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ There will be no shadow on the day of judgment except the shadow of عرش الہی عز و جل۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ تین قسم کی کیٹیگریز بیان کر دی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ان تین قسم کے لوگوں میں ہم شامل ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر شامل نہ ہوئے تو ابھی تو پتوں کی بھی اجتماع ہو رہا ہے ٹینٹ لگا کر، پنکھے لگا کر، اگر یہ کھلے میدان میں دوپہر 12 بجے ہوتا، حالانکہ ابھی تو سپٹمبر اکتوبر آ گیا، اکتوبر میں تو اتنی گرمی نہیں ہوتی، جون جولائی میں کیا حال ہوتا ہے، قیامت کی گرمی کیسی ہوگی؟ اور اگر کوئی سایہ نہ ہوا تو ہمارا بنے گا کیا؟ 2-5 منٹ 1-2 گھنٹے کی بات بھی نہیں ہے، قیامت کا دن تو 50,000 سال کا دن ہے۔ So we have to be in the shadow, ہے نا، under the shadow on the day of judgment۔ ہمیں تو پلان ہی ایسے کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچ جائیں تاکہ اس دن کی ریلیکسیشن ملے۔ تو اب وہ کیا کام ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں قال من فرج عن مکروب من امتی۔ نبی پاک سے پوچھا گیا حضور وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، بتائیے تو صحیح وہ تین کون سے ہیں؟ تو پہلا کیا فرمایا؟ وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر بندہ امتی کی پریشانی دور کر دے، تکلیف دور کر دے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سیکنڈ، نبی پاک فرماتے ہیں وَأَحْيَا سُنَّتِي، وہ بندہ جو میری سنتوں پر عمل کرنے والا، سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ اب ذرا غور کر لیجئے ہم ان تین کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں ہے کہ نہیں؟ چونکہ یہاں وکلا ہیں، یہاں جج صاحبان ہیں، پہلی کیٹیگری میں شامل ہونے کا آپ کو بہت زبردست موقع مل سکتا ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کا کام کریں، آپ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا کام کریں۔ بڑے دکھی لوگ آتے ہیں عدالتوں میں، ہم تو بچپن سے اپنے بزرگوں سے ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دشمن کو بھی عدالت کا منہ نہ دکھائے، کیونکہ عدالت میں آنے کے بعد جو اسے جس طرح لانگ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق بھی دبا لیا، کسی نے زیادتی کی، تو اس کو جانا تو پڑے گا نا عدالت پر۔ اب عدالت میں جو لوگ موجود ہیں اگر وہ امت کے خیر خواہ ہوں، وہ پریشانی دور کرنے والے ہوں، کسی دکھی کی دعا، دیکھیں عام مسلمان کو دکھی تلاش کرنے میں وقت لگتا ہے، آسانی سے نہیں ملتا پرابلم والا آدمی ہے، پتہ نہیں پرابلم میں ہے بھی کہ نہیں، مگر وکیل صاحب کو شاید پہلی میٹنگ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور یہ واقعی مظلوم ہے یا ظالم ہے۔ یعنی آپ کے پاس بعض اوقات مظلوم چل کر آتا ہے اور آپ پہچان بھی لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب بہترین موقع ہے کہ اس کے خیر خواہ بن کر اس کی پریشانی دور کر کے ہم جنت میں جگہ بنائیں، ہم اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ بنائیں۔ تو آپ کے پاس یہ بڑا زبردست موقع ہے۔ کل پرسوں کہیں بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی وکلا کے اوپر، تو کسی صاحب نے کہا کہ یہ شعبہ اچھا نہیں ہے جناب، اس میں تو بہت مشکل ہے اللہ کو راضی کرنا، یا بندہ گناہ گار زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار دیکھیں بات یہ ہے وکیل بن کر بھی جنتی بنا جا سکتا ہے کہ اگر ذہن یہ بن جائے کہ میں نے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، میں نے دکھیارے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ کون دے گا ان کا ساتھ اگر کوئی وکیل ہی نہیں بنے گا تو ایک مظلوم اپنا حق کہاں سے لے گا؟ تو سبحان اللہ، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی حدیث ہی وہ آ گئی ہے کہ جس میں اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا جو مسلمان کی تکلیف دور کرے گا۔ اللہ کرے میں اور آپ مسلمانوں کی خیر خواہ بن جائے۔ اور یہ تاجروں کے لیے بھی بدلی پھول ہے، ہمارے لیے بھی ہے، صرف وکیلوں کی ذمہ داری نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد کا یہ کام ہے کہ وہ مسلمان کی تکلیف دور کرے۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے کہ اس کی اپوزٹ بات کیا بنتی ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جو مصیبت پیدا کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا دنیا میں، کچھ لوگ ہیں جو پرابلم سالور ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پرابلم کریٹر ہیں، جن کا کام ہی مشکلیں پیدا کرنا ہے، جن کا کام ہی ڈیفیکلٹی پیدا کرنا ہے، روب جمانا ہے، ظلم کرنا ہے، دھوس جمانی ہے، قبضہ کر لینا ہے زمینوں پہ، مال دبا لینا ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا جو اللہ کے بندوں کی مصیبت دور کرے گا، تو جو مصیبت پیدا کرے گا سوچو اس کا حل کیا ہوگا۔ تو اللہ کبھی ایسی زندگی ہم نہ گزاریں، اللہ کرے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا سنت کو زندہ کرنے والا۔
ہم سوچیں کہ ہم سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی چلتا ہے نبی پاک کی سنت ہے، پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے. نہیں، امتی کا کام ہے کہ نبی کے طریقے پر چلے. اور تیسرے نمبر پر سبحان اللہ، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے. کیا شاندار انداز ہے اپنے نبی کی بات کرنے کا. آج تو آپ نے اس کانفرنس کا، اس پروگرام کا نام ہی محسن انسانیت رکھا ہے. اللہ سلامت رکھے ان تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے آج کا یہ انتظام کیا، جنہوں نے میرے نبی کے چرچے کو بلند کیا. اللہ ان کی عزتوں کو بلندی عطا فرمائے. لیکن درود پاک کی کثرت، یہ پروگرام بھی ہمیں یاد دلاتا ہے. بار بار ماشاءاللہ نعتیں ہو رہی ہیں، درود پاک ہو رہا ہے، کہ ہم اس مہینے میں اپنی ایسی ہیبٹ بنا لیں، ہیبچول ہو جائیں کہ اس کے بعد بھی ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ ہم نے اناؤنسمنٹ بھی سنا ہے، پوسٹرز پہ بھی دیکھا ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں. وہ واقعی نبی پاک نے اس انسانیت پر جو احسان کیا ہے، ساری دنیا اس کا قرض نہیں چکا سکتی. وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ کس قدر مہربان تھے، کس قدر لوگوں پر رحم دلی تھی، کس قدر احسان تھے. بہت خوبصورت نعت کے اشعار ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. تو ایسے ہیں میرے آقا، اور اخلاق کریمہ کیسے، نبی پاک کی ذات میں نرمی کیسی، پیارے آقا کی طبیعت میں معافی کیسی. آج ہم نے وہ سیکھنا ہے. کاش آج کے اجتماع سے کوئی ایک بات ایسی میں اور آپ سیکھ کر چلے جائیں جو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں اور اپنی لائف کو بہتر انداز سے گزاریں. نبی پاک کے دور کا ایک واقعہ ہے. زید بن سعنہ، یہ یہودیوں کے اس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ڈیل کی تھی، اور پیارے آقا نے ان کو کھجوریں دینی تھی. کچھ دن باقی تھے ابھی اس ڈیل کے کمپلیٹ ہونے میں. زید بن سعنہ نے بھرے بازار میں نبی پاک کو روکا. پیارے آقا کے ساتھ حضرت عمر فاروق بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں. زید بن سعنہ نے بڑا لاؤڈلی، بڑا زور سے، بدتمیزی کے انداز میں پیارے آقا کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اے محمد، میری کھجوریں کہاں ہیں؟ تم ابو طالب کے، عبد المطلب کی اولاد جو ہیں، ان سب کے اندر یہی پرابلم ہے کہ تم کام میں لیٹ کرتے ہو، وعدے پورے نہیں کرتے ہو. معاذ اللہ بڑا عجیب روڈ انداز، حالانکہ ابھی ٹائم باقی تھا. تو حضرت عمر فاروق بڑے جلال میں آگے کہا، دشمن خدا، اللہ کے نبی سے ایسے بات کرتے ہو؟ اگر نبی پاک کا پاس نہ ہوتا، مجھے ان کا لحاظ نہ ہوتا، ابھی تیرا سر اڑا دیتا، تلوار نکال کے سر کاٹ کے رکھ دیتا. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیں کیا فرمایا. کہا اے عمر، تمہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اس بندے کی کھجوریں دے دیجئے، اس کا حق دے دیجئے، اور اس کو کہنا چاہیے تھا نرمی سے بات کرو. اے عمر، تمہیں معاملہ سلجھانا چاہیے تھا، تم اس انداز سے اس سے کیسے بات کر رہے ہو؟ اب ذرا غور کریں کہ نبی پاک کے ساتھ ان کے صحابہ موجود ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے اور ہمارے گارڈ ساتھ ہوں، ہمارے دوست ساتھ ہوں، تو بندہ تو اب ریپلائی دیتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے، جواب دیتا ہے. مگر سبحان اللہ، نبی پاک اپنے ہی صحابی کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے بات نہیں کرنی. اب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو کھجوریں دی، کا جا کے اسے دے آؤ، بلکہ تھوڑی زیادہ دے آؤ. حضرت عمر کہتے ہیں حضور زیادہ کیوں دینی ہے؟ پہلے ہی بدتمیزی کی ہے، جتنی نکلتی ہے اتنی دے دے. فرمایا نہیں، تم نے اسے گھور کر دیکھا تھا نا، اس کے دل پر ڈر گیا تھا، یہ خوف زدہ ہو گیا تھا، اس کی دل جوئی کی نیت سے جا کے اسے زیادہ کھجوریں دے کر آ جاؤ. حضرت عمر جاتے ہیں، کھجوریں دیتے ہیں، کچھ زیادہ بھی دیتے ہیں. زید بن سعنہ کہتا ہے اے عمر، زیادہ کیوں لائے ہو؟ کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، میں نے تمہیں گھور کر دیکھا تھا، تم سے بڑی آواز میں بات کی تھی، تمہارا دل دہل گیا ہوگا، تمہاری دل جوئی کے لیے لایا ہوں.
अल्लाह अकबर। ज़ैद बिन साना कहते उमर मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूँ? कहा कौन हूँ? कहा मेरा नाम ज़ैद बिन साना है। कहा तुम वही तो नहीं जो यहूदियों के बड़े आलिम हो? कहा हाँ मैं वही हूँ। कहा फिर तुम्हें नहीं पता अल्लाह के नबी से बात कैसे करनी चाहिए? किस अंदाज में तुम बाजार में बात कर रहे थे? कहा उमर बात यह है, मैंने अपनी आसमानी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी हैं, मैंने इनके अंदर वो सारी निशानियां देख ली थी, 2 निशानियां चेक करना बाकी थी। कि एक निशानी तो ये थी कि इनके साथ जितना जहालत का बर्ताव किया जाएगा ये इतनी नरमी से बात करेंगे, इनके साथ जिस कदर सख्ती या बुरे अंदाज से बात की जाएगी इनका हिल्म बढ़ता चला जाएगा। उमर मैंने ये दोनों निशानियां चेक कर ली हैं। ए उमर सुनो, मैं बहुत मालदार हूं, अल्लाह ने मुझे बड़े पैसे दिए हैं, ये खजूरें मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी आधी जायदाद को इस्लाम के लिए वक्फ करता हूं और कलमा पढ़कर मुसलमान हूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या सीखने को मिला इस वाक़े से? नबी पाक चाहते उसकी बदतमीजी का उसे शानदार जवाब मिल जाता। लोग कहते हैं ना जनाब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। है मुझे कैसे, मेरे सामने कैसे बुलंद आवाज में बात की, मुझे बुरा भला कैसे कहा, मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। हमारा अंदाज ये है, और सरवर कायनात अलैहिस्सलाम मुआफी और दरगुजर के जरिए बंदे को ये बना लेते। देखे ना ज़ैद बिन साना जो कि यहूदियों का बड़ा आलिम है, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक से आप और मैं सब मोहब्बत करते हैं, जब तो आए हैं। क्यों आए हैं? नबी पाक की बात सुनने आए हैं। लेकिन बात यह है हम बरसों से मिलाद तो मनाएं, हम बरसों से नबी पाक की बात तो करें, हम नात ख्वानी भी करें, मगर हमारे अखलाक बेहतर ना हो, हमारा किरदार बेहतर ना हो। अरे काश मैं और आप ऐसे उम्मती बन जाएं कि मुझे और आपको देखकर लोग कहें अरे उम्मती के अखलाक ऐसे हैं तो इसके नबी के अखलाक